Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are taking chapter number 3, remaining part of exercise, short questions, question number 7 to question number 12. اور اس میں جو چیپٹر ہے وہ جغرافی آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. تو اسٹوڈنٹ اس میں جو کوشچن نمبر 7 ہے، چیپٹر میں یہ پوچھا گیا ہے کہ رائٹ نوٹ آن دا امبیلنسمنٹ آف اکنامک گروتھ بٹوین دا ڈفرینٹ ریجنز آف پاکستان. پاکستان کے ڈفرینٹ علاقوں میں جو ہے نا ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اکنامیکل گروتھ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ ڈفرینٹ ایریاز میں اپنی ایجوکیشن، میڈیکل اور دوسری جو فیسلٹیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر رہی ہوتی ہے. پاکستان میں جیسے بلوچستان کا ہم ذکر کریں تو بلوچستان میں تو پاپولیشن بہت کم ہے، لیکن وہاں کا ایریا بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ جو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت کم ہے. اسی طرح سے پاکستان کے جو اپر پنجاب ہے وہ کافی رچ ایریا ہے. سو دیر از اے ڈفرینٹ اکنامک سچویشن ود رسپیکٹ ٹو دا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. صنعتی ترقی کے لحاظ سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈفرینسز ہیں. مینی انڈسٹریز کنسنٹریٹڈ ان کراچی اینڈ حیدرآباد. جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے جو ہب ہیں، ان کے جو مین آفیسز ہیں وہ کراچی میں یا حیدرآباد میں ہیں. اسپیشلی ہم کراچی کی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے پنجاب میں فیصل آباد ہے، گجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخو پورہ، لاہور، دیٹ آر دا سینٹر آف دا انڈسٹریز. ادر ڈسٹرکس ہیو لیس ڈیولپمنٹ ریشو. دوسری کی جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ ترقی کی جو ہے وہ ریشو ہے. اس میں جو بلوچستان کی ٹیریٹری ہے، ہب ہے، اور کے پی کے کی جو ٹیریٹری ہے گدون، دیٹ آر ڈکلیئر ٹیکس فری زون ٹو انہانس دا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان، تاکہ ان ایریاز میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو سکے. یٹ دے نیڈ مور ٹائم ٹو میٹ دا انڈسٹریل پیس لائک پنجاب اینڈ سندھ. لیکن وہاں پہ ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ پنجاب اور سندھ کو جو ہے میٹ کر سکیں، ان کی ترقی کی رفتار ہے اس کا ساتھ دے سکیں. These areas are declared tax-free zone like Gadoon and Heb. So that for setting up the industries and yet these provinces have to cover a long way before. تو جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ پنجاب کے ساتھ جو ہے انڈسٹریل جو ان کی رفتار ہے اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے، تاکہ یہ علاقے بھی ترقی کر سکے، اس وجہ سے ان کو ٹیکس فری قرار دے دیا گیا ہے. Question number 8 is about bring about central position Pakistan enjoy as a significant state of the Muslim world. پاکستان کے مسلم ممالک میں جو ایک سینٹرل پوزیشن ہے اور امپورٹنٹ ایک اسٹیٹ کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان جس ایریے میں ہے یہاں پہ جو ہے ہب آف دا مسلم کنٹریز، ایک چین ہے جو پرتگال سے سٹارٹ ہوتی ہے اور جہاں تک انڈونیشیا فار ایسٹ تک جو ہے وہ جاتی ہے. مراکش سے لے کر جو بھی انڈونیشیا تک کے جتنے بھی ایریاز ہیں یہ پورا ایک مسلم کنٹریز کا جو ہے ایریا ہے. پاکستان occupies a central position in the Muslim world that is located in the midst of the extensive chain of the Muslim nations. Spreading from Morocco in the west to Indonesia in the far east. اس میں جو چیز دیکھی جاتی ہے، ایک اس کویسچن میں آپ نے بتانا ہے کہ جب آپ کا کویسچن مارک ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو لکھنا ہے کہ مسلم مڈسٹ آف دا ایکسٹینسو چین آف دا مسلم، اگر یہ لکھ دیتے ہیں اور اسی طرح سے آپ یہ لکھتے ہیں کہ جو مسٹر سلام جالود نے کیا کہا تھا، تو یہ ایک دو مین چیزیں ہیں جو اس کویسچن کے آنسر میں دیکھی جاتی ہیں. یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان مراکو سے جو انڈونیشیا تک کی جو کنٹریز ہیں ان کے مڈسٹ میں واقع ہے، ایک یہ. اور دوسرا سلام جالود کا اگر آپ ذکر کریں گے کہ اپریشیٹنگ دس اسٹیم پوزیشن دا وائس پریزیڈنٹ آف لیبیا عبدالسلام جالود ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو پاکستان ان 1978 کال پاکستان دا ہارٹ آف دا مسلم ورلڈ. ہارٹ آف دا مسلم ورلڈ کو اسپیشلی آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے تاکہ ایگزامینر کو پیپر چیک کرنے میں آسانی ہو، ایزلی جو ہے وہ چیک کر سکے.
سو نیکسٹ جو کویشچن ہے وہ ان لیس 3 مین آبجیکٹیو آف ٹورزم. ٹورزم کے جو ہے 3 مین جو ہے نا ہم نے آبجیکٹیو بتانے ہیں، مقاصد بتانے ہیں کہ سیر جو سیاحت ہے کی جاتی ہے ان کے بڑے مقاصد کون سے ہیں. ٹورزم سرو 3 مین آبجیکٹیوز جو ہم نے جو بک میں لکھی ہوئے ہیں وہی آپ نے سیم ایز اٹ از ہے. پہلا اس کا ریسرچ ہے، دوسرا اس کا نالج ہے، اور تیسرا اس کا ریکریشن ہے. یعنی ٹورزم ہیز کور 3 مین آبجیکٹیو: ریسرچ اینڈ فیکٹ فائنڈنگ، اس میں آپ لوگ جو ہے ریسرچ کرتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اٹینمنٹ آف نالج، علم حاصل کرنے کے لیے انفارمیشن آپ نے لینی ہے کسی قسم کی. اور تیسرا ہے ریکریشن. ظاہر سی بات ہے کہ آپ گھومنے پھرنے کے لیے یہ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں ٹورزم کے لیے. تو ٹورزم جو ہے پاکستان میں پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے بہت سارے جو ہے نا ایٹ اے ٹائم پاکستان کا ٹمپریچر جو ہے ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. پاکستان کے پاس سیزنز ہیں، پاکستان کے پاس ماؤنٹین رینجز ہے، پاکستان کے پاس ہر قسم کا موسم ہے. اگر ہم اس طرح سے اٹریکٹ کریں ٹورزم کو، ٹورزم کے ذریعے سے پاکستان جو ہے اپنا بہت زیادہ ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جن کی جو بیس ہے، مین جو سورس آف انکم ہے، دیٹ از ٹورزم. سو ٹورزم جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ورتھ ہے. اگر آپ گلف کنٹریز کی بات کریں وہاں تو وہ ساری کی ساری ریت ہے، لیکن ریت پہ بھی انہوں نے جنگل سے منگل بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنی اس اپنے ریتلے علاقوں کو دکھا کے وہاں پہ لوگوں کے لیے اٹریکشنز پیدا کر کے وہ بہت زیادہ کما رہے ہیں. اور لوگ جو ہے وہاں پہ اتنی زیادہ تعداد میں آتے ہیں، عمارتیں کھڑی کر دی ہیں. لیکن پاکستان میں پیسہ لگائے بغیر پاکستان میں اتنی ٹورزم کی اٹریکشن ہے کہ ہماری سوچ ہے. اس وجہ سے حکومت جو ہے نا وہ کوششیں کرتی رہی ہیں، لیکن ہمیں اپنا پروموٹ کرنے کے لیے جیسے ہم درخت لگاتے ہیں درخت لگائیں، اور بہترین ہماری جو ہے نا وہ سڑکیں ہوں، خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں ہوٹل انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے. وہاں پہ جو ہے وہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کی جائے، ڈیموز لگایا جائے، ہائیڈل پروجیکٹس لگائے جائے، تاکہ وہاں کے جو وہاں کے ہوٹلز ہیں اور مقامی لوگوں کے وہ ڈیولپ ہو سکیں. تو اس طرح سے ہم لوگ جو ہے اپنے ٹورزم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے انڈر واٹ میجر ہیڈس امپورٹنٹ سائٹس آف ٹورزم اٹریکشن کین بی اسٹڈیز. سو کن تین ہم ان کو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ عام ہماری جو ہے نا وہ آرکیالوجیکل سائٹس ہیں. ایک ہمارا اثاثہ ہے، تاریخی اہمیت بھی ہے، اور وہاں پہ جو ہے صحت افزا مقامات بھی ہیں. So tourist attracts in Pakistan can be divided in 3 main categories. آرکیالوجیکل ٹریئر ہے، تاریخی ورثہ ہے ہمارا. مطلب ہے کہ اس میں ہماری جو ہے نا آرکیالوجیکل سائٹس ہیں. آثار قدیمہ ہے جیسا کہ موئنجو اور اس کے علاوہ ٹیکسلا، آپ کا جو ہے وہ ساہیوال کا ڈسٹرکٹ ہڑپا ہے، اور بھی بہت ساری سائٹس ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں، ہسٹوریکل بلڈنگز بھی شامل ہیں اس میں، اور ہیلتھ ریئیکشن ریزورٹس بھی ہیں. جو تین مطلب ہے کہ ان کو وزٹ کرتے ہیں تو ان کی یہ 3 ہم کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلے جو ہے ہم نے آبجیکٹیو پڑھے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان دونوں میں آپ کو فرق کا پتہ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ عام طور پہ مسٹیک کرتے ہیں، وہ آبجیکٹیو پوچھے جاتے ہیں کہ ٹورزم کے کیا آبجیکٹیو ہیں، اور وہ یہ چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ آرکیالوجیکل. تو دونوں میں ڈفرینس ہے. وہ آبجیکٹیوز ہیں، یہ ہم نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ ٹورزم کی کیٹیگریز کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں کا وزٹ کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس میں ہم نے جو امپورٹنٹ ہل ریزورٹس ہیں پنجاب اور KPK کی وہ ہم نے بتانی ہے. In Punjab, Murree, Patata are famous, and within the 60 to 70 kilometer radius of Khansford, Ayubi and Nathia Gali are the important hill resorts that are located in KPK. So Naran, Swat Valley, Saif al-Muluk Lake, Hanza Valley, Said Sharif, Kalam are also well-known tourist attraction of KPK. تو اسٹوڈنٹ اس میں پنجاب کا اگر ذکر کریں تو اس میں جو ساؤدرن پنجاب ہے فورٹ منرو. Fort Monroe is an important hill resort that are located in southern Punjab,
وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہل ریزورٹ ہے. سو اگر کے پی کے میں مریض سے اگر اس کا 60 to 70 کلومیٹر کا ریڈیس میں دیکھیں تو خان سپور ہے، عجوبی ہے، نتھیا گلی، جو کہ امپورٹنٹ ہیں کے پی کے میں. سو نیکسٹ کویشچن ہے برنگ اباؤٹ دا پشاور ٹورسٹ امپورٹنس. پشاور کی ٹورسٹ امپورٹنٹ ہیں جو کہ کے پی کے کا بڑا جو شہر ہے اور اس کا صدر مقام بھی ہے. پشاور از دا ہیڈ کوارٹر آف دا کے پی کے. اٹ از فیمس اینڈ اینشینٹ سٹی، جو کہ بہت پرانا اولڈ سٹی ہے. بالاثار فورٹ دیٹ از آلسو اولڈسٹ فورٹ ان دا انگریوڈ کاپر یوٹینسل. ویسٹ کوٹس ہیں وہاں کے جو ہے جو کہ مشہور ہیں. سینڈل ڈیکوریٹڈ ایمبرائڈری اینڈ گلاس ورک اینڈ اٹس بازار فلڈ ود دا ماؤتھ واٹرنگ ریڈولنس آف دا چپلی کباب، جو ان کی مہک ہے ان کی وجہ سے بھی مشہور ہے، جو کہ وہاں کے چپلی کباب ہیں. کباب وہاں پہ دیٹ آر ویری فیمس فوڈ ان پشاور. اینڈ دا موسٹ ریمارکیبل آف دیز بازار دا قصہ خانی بازار دیٹ از آلسو famous because of the food items as now the living legend. اسٹوڈنٹ ہم تھوڑی سی فل ان دا بلینکس دے دیکھتے ہیں. اس میں جو فرسٹ ہے وہ اس میں 600 کلومیٹر لانگ باؤنڈری ہے جو کہ سپریٹ پاکستان فرام دا پیپل ریپبلک آف چائنا. پاکستان کی چائنا کے ساتھ 600 کلومیٹر کی باؤنڈری ہے. سو نیرو اسٹرپ آف دی افغان ٹیریٹری نیم واخان، اس کو واخان کہتے ہیں. دیٹ سپریٹ پاکستان فرام تاجکستان، یعنی تاجکستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے 20 کلومیٹر کی افغان کی ایک اسٹرپ ہے، علاقہ ہے، جو کہ جہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ تاجکستان سٹارٹ ہو جاتا ہے. نمبر 3 میں دیکھیں گلگت اینڈ بلتستان دیٹ لائز آن دا باؤنڈری آف دا نیبرنگ کنٹری دیٹ از چائنا. چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ان گلگت بلتستان کی جو ہے وہ باؤنڈری ٹچ کرتی ہے. سو اس میں ان دا کولڈ وار پاکستان سائیڈڈ ود دا سپر پاور. سپر پاور جو ہے کولڈ وار میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کھڑا تھا، اور اسی طرح سے جو دوسری طرف سپر پاور تھی جو کہ رشیا تھی، جو اس حصار تھا، انہوں نے دے سائیڈڈ ود انڈیا. سو نمبر 5 پہ ہے ہسٹوریکل ٹاؤن آف ہیرا از سچویٹڈ ان دا ڈسٹرکٹ آف سرگودا ہے. اوکے. سو نمبر 6 میں دیکھیں ریمینز آف ٹیکسلا ڈیٹ بیک ٹو دا گریٹ بدھسٹ رولر. اس کو ہم اس میں اشوکا ہوگا. اوکے. اس کے بعد ہے جی نمبر 7. نمبر 7 پہ ہے جی اسلام آباد لائز ان دا فٹ آف دا دیٹ از مرگلا ہلز. یہاں پہ وہ مرگلا ہلز کا ہم آئے گا. اوکے. پھر اس کے بعد نمبر 8 پہ جو ہے دا پرائم میریڈیم کراس دا سٹی برٹش سٹی آف دیٹ از گرین وچ. اوکے. سو نیکسٹ از دا 9 دیٹ از اے کمپلیٹ سرکل ہیز 360 ڈگریز. تو 360 آئے گا یہاں پہ نمبر 9 میں. سو نمبر 10 پہ جو ہے وہ کمپلیٹ سرکل ہیز 360 سوری اراؤنڈ ماڈل آف دا ارتھ از کالڈ. اس کو ہم یہ گلوب کہیں گے، پورا جو اس کا راؤنڈ ماڈل ہے. پھر پاکستان کی جو باؤنڈری ہے انڈیا کے ساتھ 21 ہے. تھوڑا سا اگر میں آپ کو دکھاؤں. سو اباؤٹ -% آف دا پاکستان ٹیریٹری فالز ان دا کیٹیگری آف پلینس. تو اس میں جو ہے یہ 40% ہے. اوکے. سو اسی طرح سے ایوریج رین فال جو ہے وہ کوسٹل ایریا کا وہ ہم نے بتانا ہے، وہ ہے جی 175. اور بلوچستان دیٹ کور -% آف دا ٹوٹل ٹیریٹری دیٹ از 44%. نمبر 3 جو ہے ایوریج رین فال ان کوسٹل ایریا از 175.
175 ہے، اور 4 ہے پروونس آف بلوچستان دیٹ کور اباؤٹ 44% ہے، اور نمبر 5 بالاسار فورٹ دیٹ از سچویٹڈ ان دا KPK، اور جو نمبر 6 ہے از آلسو کال دا سٹی آف سینٹس، ملتان مدینۃ الاولیاء، گرد گدا گورستان کے نام سے یہ مشہور ہے۔ نمبر 7 پہ جو ہے انجوائز اے سپر پوزیشن ان دا ہیلتھ ریزورٹ آف دا پروونس آف بلوچستان، بلوچستان کا جو ہے کون سا ایریا جو ہے وہ کی زیارت ہے، جس میں قائد اعظم نے اپنے زندگی کے آخری ایام بھی وہاں پہ گزارے تھے۔ تو اسٹوڈنٹ دس از انف فار ٹوڈے، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب السلام علیکم۔